الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہود و نصارہ کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھنی۔ ہاں دنیا، رسم و رواج، دنیا داری، بیمار پرسی، ان کا حق اگر تمہارے معاشرے میں یہود و نصارہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے حقوق اپنی جگہ، ان کو پورا پورا حق حاصل ہے تمہارے درمیان رہنے کا۔ جو حق تمہیں حاصل ہوگا زندگی گزارنے کا معاشرے میں، وہ غیر مسلم کو بھی ہوگا، وہ تمہارے معاشرے میں رہنے والے ایک ہندو اور سکھ کو بھی ہوگا، ایک یہودی اور عیسائی کو بھی ہوگا، ایک پارسی کو بھی ہوگا، وہ سب کو ہوگا۔ لیکن جو دلی محبت ہے وہ تم نے ان کے ساتھ نہیں رکھنی، دلی میلان تمہارا ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر خصوصاً ان کے جو مذہبی معاملات ہیں ان سے تو بڑے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی دوسرے کے مذہبی معاملات کے ساتھ میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو گویا کہ ایک انسان اگر زبان سے نبی کہے تو زبان حال سے اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کے عمل پہ خوش ہوں، حالانکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ گویا کہ ہمارے پاس کیا وہ چیز نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس معاملے میں ہمارے پاس واضح ارشاد موجود نہیں ہے کہ ایک مسلمان کفار کے ساتھ جا کے ان کے مذہبی معاملات کو اپنانے کی کوشش کرے؟ کیا اس بارے میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کر دی ہے تو پھر کوئی حق ہمیں نہیں پہنچتا کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر لیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہ اپنی زندگی میں، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے اور ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں پوری کائنات کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ہی ہمیں اقلیتوں کے حقوق دکھائے، اور کوئی مذہب آپ دیکھ لیجئے، الہامی مذاہب ہوں، لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے مذہب ہوں، کسی مذہب میں مسلمان کو اتنا حق نہیں دیا گیا جتنا کہ مسلمانوں نے، جتنا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اقوام کو دیا ہے۔ حق کی وضاحت ہی اسلام نے کی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، ان کا بھی اپنا ایک حق ہے، ان کو حق دو گے۔ یہ حق آپ کو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے گا کہ بطور مسلمان، ہاں بطور انسان حق دیتے ہیں، آج عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے دعووں کے علمبردار ہیں وہ، لیکن بطور مسلمان آپ کو حق دینا چاہیں یہ آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گا، نہ تورات میں ملے گا، نہ انجیل میں ملے گا آج کی جو موجودہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام ہی نے ہمیں سکھائی ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا، یہود و نصارہ کے ساتھ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور پھر ان کے ساتھ رواداری کیسے رکھنی ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ بعض معاملات میں، مذہبی معاملات میں ان کی مخالفت کیسے کرنی ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو چونکہ شروع سے ہی اسلام کا حکم تھا، عاشورے کا روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ، یہ بڑا ایک مبارک اور مقدس دن ہے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم کس بات پہ روزہ رکھتے ہو؟ ہمارے لیے تو یہ دن مقدس ہے، اللہ کا حکم ہے، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، اے محمد ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو حضرت موسیٰ نے پھر شکرانے میں روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو فرمایا تم لوگ بھی روزہ رکھا، بلکہ پہلے سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا تم بھی روزہ رکھو، خود بھی آپ نے روزہ رکھا، لیکن آپ نے ساتھ میں فرما دیا۔ اب دیکھیے اب روزہ رکھنا ان کے ساتھ مشابہت آ گئی، حضور نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں، ان کی مخالفت کرنی ہے، انہوں نے ایک روزہ رکھا، ہم نے 2 رکھنے ہیں، تاکہ ان میں بھی ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ مخالفت آئے، مشابہت کہیں نہ آ جائے، ایک دن پہلے یہ ایک دن بعد، 2 روزے رکھنے اب سنت ہیں۔ اگر کوئی صرف ایک روزہ 10 محرم کا رکھتا ہے، اگرچہ روزہ ہوگا لیکن یہ مکروہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا اس کا، 2 روزے رکھنے سنت ہیں۔